ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم آپ کو آزمائیں گے خوف میں سے کسی چیز کے ساتھ، بھوک سے، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دو۔ وہ صبر کرنے والے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ کی مہربانیاں اور بخشش اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرات محترم، ایام معدودات، گنتی کے چند دن رمضان المبارک کے بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے روزے رکھنا اور قیام کرنا اللہ تعالیٰ اپنے دربار رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ میں امتحان لیتا ہوں۔ میں اور آپ دنیا میں ہیں تو ہمارے پیپر، ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ آگے امتحان کی بہت سی قسمیں ہیں۔ کسی کو خوف کا امتحان ہے، خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے، حاسد کا خوف ہے، شریر لوگوں کی شرارتوں کا خوف ہے، اور ہیلے مکر کرنے والے شیاطین میں سے بھی اور انسانوں سے بھی، ان کا بھی خوف ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ انسان ہر وقت ان چیزوں سے ڈرتا رہتا ہے۔ تو فرمایا اس امتحان میں صبر کا مظاہرہ کرے اور اللہ سے دعا کرے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، کیونکہ ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، طاقتور ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دو قسم کے مخلوق میں سے، من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی شرارتی ہیں جو ہمیں ڈراتے ہیں، لوگوں میں بھی شرارتی لوگ ہیں جو ہمیں ڈراتے ہیں، کبھی خیر کی بات نہیں، ہر وقت ڈر اور خوف۔ اللہ فرماتے ہیں یہ امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیاب وہ ہوں گے جو صبر کرتے ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں صبر کا لفظ پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے، بوجھل ہے، زبان پہ بڑا آسان ہے، اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن ان کے لیے بہت آسان ہے جن کو میرے رب نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہ صبر کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، بڑا بول بھی نہیں بولتے۔ اس لیے فرمایا یہ خوف بھی ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا فرمایا بل جو بھوک بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے، جس کو غربت کہتے ہیں، فقر کہتے ہیں۔ اور اس کے آگے کچھ چیزوں کا بھی اللہ ذکر فرما رہے ہیں
کہ وہ مال کی کمی ہو سکتی ہے، جانوں کی کمی ہو سکتی ہے، پھلوں کی کمی ہو سکتی ہے، یہ سارے امتحانات ہیں۔ مثلا ایک غریب آدمی ہے، اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے، ایک امیر آدمی ہے، اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ غریب کا امتحان یہ ہے کہ صبر بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور امیر آدمی کا یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، اچھی جگہ پہ رہتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، کیا یہ شکر بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نہ شکرہ ہے تو پھر بھی جہنم میں جائے گا، ادھر غریب بے صبرہ ہے تو اس کے لیے بھی جہنم کا معاملہ ہے دونوں کا امتحان۔ لیکن وہ بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، غربت میں بھی اپنے رب کو تھام کے رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ اور جو صاحب امیر ہے، غنی ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کا پل پل پہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری نعمتوں کا کتنا شکریہ ادا کروں، اتنی نعمتیں ہیں، مجھے توفیق دے کہ میں زیادہ سے زیادہ تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں امیر بھی تھے، غریب بھی تھے۔ نیک ہونا اور چیز ہے، ولی ہونا اور چیز ہے، متقی ہونا اور چیز ہے، لیکن فقیری اور امیری میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ بڑے بڑے جل قدر صحابہ روٹی کے ایک ایک لقمے کو ترستے تھے۔ ان میں صحابہ صفا کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جو دین کا علم سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، حدیث سیکھتے تھے، کبھی کچھ مل جاتا تھا، کبھی کچھ نہیں ملتا تھا، کئی دن فاقوں میں گزر جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد تشریف فرما تھے، دیگر اصحاب چلے گئے، تو ان غریب صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست پیش کی کہ آپ ہمارے لیے دعائی کر دیجئے، اللہ ہمیں اس غربت سے، فقر سے نکال دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا غریبی امیری میرے رب کے ہاتھ میں ہے، کوئی باپ اپنے بچے کو امیر نہیں کر سکتا، کوئی بھائی اپنے بھائی کو امیر نہیں کر سکتا، ہر ایک کی اپنی اپنی قسمت جدا ہے۔ ایک کولی میں کھانے والے، ایک چھاپے میں روٹی کھانے والے، ایک ہی ماں کی اولاد ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، لیکن قسمت اپنی اپنی ہے۔ کوئی بھائی امیر ہوتا ہے، کسی کی بہن امیر ہوتی ہے، یہ اللہ کے سبب ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ایک وہ ہے جو گنتے رہتے ہیں کہ اب آج کیا کریں گے، کل کیا کریں گے، اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کو گرنے کا موقع ہی نہیں، اللہ نے دیے بے حساب ہے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اب وہ ان کی نیکی میں کوئی شک نہیں، ان کی صالحین میں کوئی شک نہیں، ان کے تقوی میں کوئی شک نہیں، ان کے اولیاء اللہ ہونے میں شک نہیں۔ اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، لیکن فقر ایک طرف ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ آپ اس طرح کیا کرو کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک پڑھ لیا کرو۔ اللہ تمہارے دلوں کے اندر جو تمہارے ارادے ہیں نا، کہ غریب آدمی زکوٰۃ کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا، غریب آدمی صدقہ خیرات کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا، غریب آدمی جہاد میں حصہ نہیں ڈال سکتا، فرمایا یہ تسبیح تم کر لیا کرو، اللہ تمہیں وہ سارے ثواب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آئندہ نماز آئی، غریب صحابہ بیٹھ کے تسبیح کرنی شروع کر دی۔ یہ انگلیوں کے پورے کے جو نشانات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دی۔ امیر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ، وہ جا بھی رہے اور دیکھ بھی رہے کہ آج یہ صحابہ صفا اپنی جگہوں سے اٹھے نہیں، یہ انگلیوں پہ کچھ کر رہے ہیں، اس طرح حرکت، چلے گئے۔ پھر انہوں نے ان میں سے کسی سے پوچھا کہ یہ نماز کے بعد پہلے تم بھی اٹھ جاتے تھے، اب یہ بیٹھ کے کیا کرتے؟ علم چھپانا بھی گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا، ہم وہ وظیفہ کرتے ہیں۔ کون سا وظیفہ ہے؟ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ آئندہ نماز آئی،
جہاں جناب بلال جناب ابو ہریرہ تسبیح کر رہے تھے، وہاں ابو بکر عثمان و غنی بھی کر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ امیر صحابہ بھی بیٹھ گئے، اب وہ غریب صحابہ تسبیح بھی کر رہے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ بھی رہے ہیں کہ انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی ہے۔ جب وہ چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر درخواست کی کہ انہوں نے بھی یہ تسبیح شروع کر دی ہے، تو ان کا مقام تو پھر ہم سے بڑھ گیا۔ تو رب کے محبوب نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ میرے امیر صحابہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، تمہارے ساتھ بیٹھ کے تسبیح اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ غربت، یہ فقر، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ رج کے روٹی کھانا یہ بھی اللہ کی بڑی خاص نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ آج دیکھیں آپ سحریوں میں، افطاریوں میں اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں، ہمارے دسترخوانوں پہ کتنی نعمتیں، ہمارے بچے کتنا کچھ کھاتے ہیں۔ ایسے بھی گھر ہیں جو پانی سے روزہ کھولتے ہیں لیکن خوددار ہیں، کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے۔ اب یہ تقسیم میرے رب کی ہے، کسی انسان کی تقسیم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں مال، جان، پھلوں کی کمی یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دو، اور جب ان کو مصیبت پہنچ تو کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت بڑا یہ جملہ ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچے، مومن کو کانٹا بھی چوبے نا تو یہ بھی ایک تکلیف ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے۔ اس دور میں دیا تھا، چراغ تھا، تو ہوا آئی طوفان کی طرح، تیز ہوا نے اس دیے کو بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب امی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مرنے کی خبر آئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ جملہ صرف مرنے کے خاص نہیں ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آج ہم نے اس جملے کو اگر کوئی آدمی پڑھے، کوئی فوت ہو گیا، کسی کے مرنے کی خبر آئی، آج بھی وہی ذہن ہے۔ حالانکہ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی آئے، انا للہ و انا الیہ۔ فرمایا اس پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جو پڑھے گا اللہ کی مہربانیاں، بخشش اور رحمتوں کا انعام ملے گا اس مرد عورت کو جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بشارت بھی دے دی کہ صبر کرنے والے ہدایت یافتہ ہیں، بے صبرے جو ہیں وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ تو وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ صبر کرنے والے ہدایت یافتہ ہیں۔ اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو جو بھی امتحان ہے، اگر آزمائش والا ہے، امتحان ہے، اللہ صبر کرنے کی توفیق دے، اگر مال کا امتحان ہے تو اللہ ہمیں شکریہ ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہ ہمیں چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ محترم بھائی صاحب بتا رہے تھے وہ گرے ہیں، اللہ تعالیٰ نقص عیب سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، جان، مال، عزت، اولاد کی حفاظت فرما، بری خبروں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اے رب العالمین دشمنوں کے ڈر اور خوف سے ہمیں محفوظ فرما، حاسد کی حسد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، ہمارے رزق میں برکت اور کثرت عطا فرما، ہماری سحری افطاریوں میں برکتیں عطا فرما۔ جو روزہ رکھا اللہ قبول و منظور فرما، اے اللہ قبول و منظور فرما۔ اللہ ہماری درخواست ہے ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ بخشش کا مہینہ ہے، ادھر شوال کا چاند، عید الفطر کا چاند نظر آئے اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی ہو، اللہ فرما رہے ہو فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے میرے بندوں نے روزے رکھے، قیام کیے، صدقہ خیرات کیا، قرآن پڑھا، پڑھایا، سمجھا اور سمجھایا، میں نے سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دیے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اللہ جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔